کیا تربیت ہوتی ہے اس فرش اعضاء پر. اور ہم چاہتے کیا ہیں؟ جو میں عرض کر رہا ہوں، دیکھیے جدید تعلیم حاصل کریں، بالکل حاصل کریں. میں نے کراچی میں کسی تقریر میں کہا تھا، ممبر کے آگے بچے بیٹھے ہوئے تھے. یہاں تو بچے ممبر کے آگے نہیں نظر آ رہے ہیں مجھے، حالانکہ انہیں بیٹھالنا چاہیے. بچوں کو اپنے ساتھ لائیے، اپنے آغوش میں بٹھائیے، اپنے برابر میں بٹھائیے. بچوں کو لانے کی عادت ڈالیے. جب تک بچے یہاں نہیں آئیں گے تب تک وہ کبھی آپ کے وفادار نہیں ہوں گے. اپنے آپ سے وفادار رہنا ہو تو بھی اس فرش کا سہارا لو، آقا کے وفادار رہنا ہو تو بھی اس فرش کا سہارا لو. جیسے علامہ اقبال نے فرمایا تھا، ان کا دوسرا مصرع اس وقت میری صدائے حال بنا ہوا ہے کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. یہاں لائیے، بچوں کو لائیے. بچوں کو ٹی وی کے آگے چھوڑ کے مت آیا کیجیے. بچوں کو کمپیوٹر کی آغوش میں ڈال کے مت آیا کیجیے. بچوں کو انٹرنیٹ کے جھولے میں ڈال کے مت آیا کیجیے. بچوں کو اپنے ساتھ لے کے آیا کیجیے. بچوں کی تربیت میں صرف پیسے خرچ نہیں ہوتے، جان خرچ ہوتی ہے. کچھ بچوں کے ناز سہنے پڑیں گے، نخرے اٹھانے پڑیں گے، غم و غصہ پینا پڑے گا، جگر خون کرنا پڑے گا. بچے ہیں، بادشاہ ہیں، 7 سال تک بادشاہ ہیں. یہ ایک حدیث کا مضمون یہ ہے کہ بچے 7 سال تک انہیں ایسے رکھو جیسے بادشاہ، تم ان کے غلام ہو. کون کہتا ہے کہ اسلام میں بچوں کے لیے گنجائش نہیں ہے؟ 7 سال تک بادشاہ ہیں ان کا. انہیں دور سے تربیت کرو، ہرٹ مت کرو، تکلیف مت پہنچاؤ. دور سے نگرانی کرو، کیا کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں، پھر انہی کے انداز میں سکھاؤ. بچے بن کے سکھاؤ. ماں باپ کی سمجھ میں نہیں آتا جب کہتے ہیں کہ بچے کے ساتھ بچہ بننا پڑتا ہے. سنا سب نے ہوگا، سنا سب نے ہوگا، پڑھا سب نے ہوگا. مگر ہم آپ کو وہ مثال دیتے ہیں کہ جہاں حقیقت میں بچے تو تھے، مگر ایسے بچے تھے کہ جن میں بچپنا نہ تھا. ان بچوں کے ساتھ بھی جب پیغمبر خدا بچے بن جائیں، حسن دوش پر ہیں، حسین دوش پر ہیں، زلفیں ہاتھوں میں پکڑا دی، مدینے کی گلیوں میں اونٹ کی شکل میں حرکت فرما رہے ہیں، چل رہے ہیں، اور لوگ کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول یہ کیا ہے؟ غور فرما رہے ہیں آپ؟ تو بچوں کی نفسیات کو پروان چڑھانے کے لیے، انہیں فروغ بخشنے کے لیے، ان کو ان کا اعزاز عطا کرنے کے لیے رسول نے کیا کیا مثالیں قائم کی ہیں کہ جب لوگوں نے بچوں سے کہا کہ ارے مبارکباد کے مستحق ہو، کیسی اچھی سواری ملی، تو اتنا بھی پیغمبر نے برداشت نہ کیا. کہا غلط کہتے ہو، تم ہمیں مبارکباد دو کہ ہمیں کتنے اچھے سوار ملے. صلوات پڑھیں.